کیا مکہ میں اور مکہ کے باہر رہنے والوں کی عبادت میں فرق ہوتا ہے؟ عرفات اور مشعر الحرام میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت بارش کے قطروں کی طرح ہے جو مردہ دلوں کو زندگی بخشتی ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 اور 200 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 199 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم بھی وہیں سے چل پڑو جہاں سے دوسرے لوگ چل پڑتے ہیں، اور خدا سے اپنی بخشش کی دعا کرو کیونکہ خداوند متعال بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اس آیت میں سب لوگوں کو ایک اجتماعی صورت میں حرکت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اہل مکہ کو اس بات کی یاد دہانی بھی کرائی جا رہی ہے کہ خبردار تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ ہم اہل حرم ہیں، یا ہمارا قبیلہ قریش سے تعلق ہے، یا اس قسم کے دوسرے خیالات ہوں، اور تم یہ سمجھو کہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان عبادت میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ سب باتیں اپنے دلوں سے نکال دو، کبر کو ایک طرف رکھ دو، اور عوام الناس کے ساتھ ہم قدم ہو کر چل پڑو۔ اصل میں حج کے آثار اور فلسفے میں سے ایک یہ ہے کہ بناوٹی اور ظاہری نشانات کو اتار پھینکیں۔ وہاں انسان اپنے جوتے، ٹوپی، کپڑے، بیوی اور گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا قطرہ ہوتا ہے جو دریا میں ضم ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں 2 مرتبہ اور پچھلی آیت میں 1 مرتبہ کلمہ افاضتن استعمال ہوا ہے، جس کے معنی اجتماعی صورت میں حرکت کرنا ہے۔ یہ تکرار اور اصرار بتاتا ہے کہ عبادات کی انجام دہی اجتماعی صورت میں انجام دینا قابل قدر ہے۔ عرفات اور مشعر الحرام مزدلفہ میں سب سے بہتر عمل استغفار اور ذکر خدا ہے۔ اگرچہ ان مقامات پر صرف وقوف ٹھہرنا ہی شرط ہے اور کوئی دوسرا عمل واجب نہیں ہے، لیکن ان آیات میں قرآن مجید ہمیں ذکر خدا اور اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر کے خدا سے بخشش طلب کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سرزمین پر اولیاء خدا نے آنسو بہائے ہوں، ہم وہاں چین سے بیٹھے رہیں؟ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھنا، چاہے جس نام اور جس عنوان کے تحت ہو، یہ ممنوع ہے۔ نمبر 2، ایک ساتھ مل کر حرکت کرنا اعمال کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ نمبر 3، کبھی بھی مایوس نہ ہوں، گزشتہ کچھ بھی ہو، استغفار سب کے لیے کارساز ہے کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
جب تم حج کے مناسک پورے کر لو تو خدا کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خدا کو یاد کرو، کیونکہ یہاں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں خوشحالی عطا فرما، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اہل مکہ میں سے ایک گروہ حج کی عبادت مکمل کرنے کے بعد ایک جگہ پر جمع ہو جایا کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کو یاد کر کے ان کے کارناموں پر فخر کرتے تھے۔ قرآن پاک حکم دے رہا ہے کہ اپنے بزرگوں اور آباء و اجداد پر فخر و مباحات کرنے کے بجائے خدا کو یاد کیا کرو اور اس کی نعمتوں اور توفیقات کے بارے میں گفتگو کیا کرو، بلکہ اس بارے میں اور بھی سنجیدہ ہو کر خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 529، نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198۔ کسی شخصیت کی یا کسی چیز کی یاد انسان کے دل و دماغ پر اس کی حاکمیت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ جو لوگ اپنے بزرگان ماسلف پر فخر و مباحات کرتے ہیں ان کی فکر اور طرز معاشرت کو قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ تذکرہ کرنا زمانے جاہلیت کے طرز معاشرت کو اسلامی معاشرے میں راسخ و نافذ کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں سامری کے اس قیمتی طلائی بچھڑے کو آگ لگا کر اس کی راہ کو دریا میں بہاتا ہوں، کیونکہ اس بچھڑے کو دیکھ کر انسان کے اندر مشرکین کے افکار اور ان کی معاشرت زندہ ہو جائے گی۔ اس قسم کی طرز معاشرت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے سونے کو جلا کر راکھ کر دینا چاہیے۔ تلاوت، ترجمہ اور نکات کو جان لینے کے بعد آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، فرصت کے دنوں کو مصروفیت میں بدل دینا مربی تربیت کنندہ کے فرائض میں شامل ہے۔ نمبر 2، یاد خدا کمیت کے لحاظ سے بھی کثرت میں ہونی چاہیے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کیفیت کے اعتبار سے عاشقانہ اور خالصانہ ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ہماری نگاہ سطحی نہیں ہونی چاہیے، جس طرح بعض لوگ بہترین زمانے اور بہترین مقام پر بھی دنیا کی مختصر سی مادی زندگی کے بارے میں دعائیں مانگتے ہیں اور آخرت کی دائمی زندگی کی فکر نہیں کرتے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ مکے میں رہنے والے یا مکے سے باہر رہنے والوں کی عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور عرفات اور مشعر حرام کی بہترین عبادت استغفار ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے سونے کے بچھڑے میں آگ لگا کر اس کی راکھ دریا میں ڈال دیا تھا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔